بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارن اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کی آواز سے صحیح سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کا معجزہ سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنار کا لڑکا کمہار کی آواز سے زندہ سلامت نکل آیا ہے۔ سنارن کی غش کے مارے آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے دوا پیسے کی شیرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر، میں نے منت پڑھانی ہے، جناب سیدہ کا معجزہ سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، تو بیٹھ جا، میں سناتی ہوں۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو آپ کی بیٹی فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ذکر جناب امیر سے کرو، اجازت دے دے تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو۔ چنانچہ وہ یہودی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اجازت لے لو تب چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں نے جناب رسول خدا اور امیر المومنین کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کی مختار ہے۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی سواری لینے چلا گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جائے نماز پر بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس و زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جب جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے اسے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا اور انہوں نے زاروں قطار رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک کہرام اور شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑا رنج ہوا۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر نماز دلہن پڑھی اور خدا کی درگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا بھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ زندہ ہو گئی اور کلمہ پاک پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، کیا بنت رسول ہے، مجھے دین اسلام کی تعلیم فرمائے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔
سب نے آپ کو بہت عزت اور بڑی شان کے ساتھ میں ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔